منافقت اس معید پیرزادہ کی دیکھو اور بات وہی حافظ سعد رضوی صاحب کی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا جس پروگرام کا اصل مقصد تھا پاک آرمی کے خلاف بکواس کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، پاک آرمی کے مورال کو ڈاؤن کرنا، اس کو ڈی گریڈ کرنا۔ اس پروگرام کا اصل مقصد تھا، لیکن اس کو نام دیا گیا رجیم چینج کا، جس میں مختلف صحافیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور خوب پاک آرمی کو برا بھلا کہا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہو گئے تو ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اعتراض اٹھائے، بشرطے کہ فیکٹ کی بنیاد پہ۔ منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن وہاں جو صحافی منافقت سے کام لے رہے تھے تو مجھے کچھ دن پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے کچھ باتیں یاد آ گئیں جو اس نے پہلے بتا دیا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا تھا، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنا، پھر جا کے آگے اس رجیم چینج کے اوپر جو منافقت سے کام لیا گیا اس کا جو پردہ ہے وہ چاک کروں گا میں آپ لوگوں کے سامنے۔ پہلے سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا تھا۔ آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا مستقبل تاریخ گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا۔ اچھا، ہاں، سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے۔ اچھا، یہ دی انہوں نے وضاحتیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبسی میں جا کے معافیاں بھی مانگی؟ ایک دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ۔ آپ نے غلامی کا دم بھرا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں، تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے قوم کے ساتھ؟ تو آپ کے خیال میں عمران خان منافق ہے؟ میں تو اس کو منافق اعظم کہتا ہوں، شاید آپ کو معلوم نہیں۔ جب میرا مطلب میں جلسے بھی پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبانا تاکہ میری ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی دو باتیں بہت زیادہ اہم تھیں۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو منافق اعظم کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں حافظ سعد رضوی صاحب منافق اعظم کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ منافق ہوں گے، یہ تو ہم کو ماننا پڑے گا۔ ایک منافق اعظم کے سپورٹر منافق ہی ہو سکتے ہیں، صادق اور امین تو نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، اس نے ایک پوائنٹ والی بات کیا ہے کہ امریکہ کو للکارنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کرسی کے اوپر بیٹھ کے اگر للکارا جائے تو وہ کچھ معنی رکھتا ہے، ان کے الفاظ میں کچھ وزن ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم کی تھیں حافظ سعد رضوی صاحب نے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج میں جو تقریر کی گئی، مختلف صحافیوں نے تقریر کی، میری نظر کے سامنے عمران ریاض کی گزری، معید پیرزادہ کی گزری۔ عمران ریاض کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گا، اس نے بھی خوب منافقت سے کام لیا، لیکن آج میں بات کرتا ہوں معید پیرزادہ کی۔ معید پیرزادہ نے اس پروگرام میں شریک ہو کے یہ ثابت کیا ہے اور یہ عوام کو تاثر دینے کی کوشش کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کی غلامی سے آزادی دلوانا چاہتا ہے، وہ ہم ایک غلام قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف امریکہ نے سازش کیا ہے اور یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ اس کا جو اصل پیغام تھا عوام تک پہنچانا یہ تھا، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ تو عمران خان کے ساتھ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو نہیں ہیں تو وہ نہیں جاتے۔ اب ناظرین، اس معید پیرزادہ کی منافقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان حق پہ ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے اور یہ امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، لیکن وہ الفاظ یاد کرنا حافظ سعد رضوی صاحب کے کہ کسی کو للکارنا، کرسی کے اوپر بیٹھ کے للکارنا، وہ میں نے رکھتا ہے۔ تو اب سنو کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اسی معید پیرزادہ کو ایک انٹرویو کے دوران معید پیرزادہ نے جب اس کے اوپر سوال کیا تو اس نے کیا جواب دیا تھا وہ سنو۔ چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے، میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے۔ جب آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ پبلک ہینگنگز ہوں، اس کی تو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ دیکھ، ایک تو ان کو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس میں بتایا انہوں نے کہ ناظرین یہ اس وقت کا انٹرویو ہے کہ جب موٹر وے کے اوپر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ، یہ جو کیس ہوا تھا، یہ میڈیا نے بہت اچھالا تھا، بالکل ایک دم پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر آ گئی تھی، پاکستان میں افراتفری پھیل گئی تھی کہ ایک نہتی عورت کے ساتھ یعنی کہ موٹر وے کے اوپر زیادتی کی گئی، اور اس ٹائم پورے پاکستان کی قوم اور میڈیا بشمول عمران خان کے، جو اس نے اپنے انٹرویو میں خود تسلیم کیا ہے
کہ ان کا مطالبہ تھا کہ ایسے مجرموں کو کہ جو عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو پبلک ہینگنگ سریعام پھانسی ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کو چوک چوراہے میں لٹکانا چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ پاکستانی عوام کی بھی خواہش تھی، پورا میڈیا بھی اس کے اوپر متفق تھا، اور عمران خان بھی اس کے اوپر اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب معید پیرزادہ نے اس کو کہا ہے کہ عمران خان آپ کی بھی خواہش تھی اور آپ کی حکومت ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ قانون سازی کریں اور ان کو ایسے سریعام پھانسی ہونی چاہیے، تو عمران خان نے کیا کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے جب اس کے اوپر کام کیا، سیریس سوچا کہ ایسے مجرموں کو سریعام پھانسی ہونی چاہیے، تو ہم کو معلوم پڑا کہ یورپی یونین اس کو پسند نہیں کرتی، یعنی مغرب یعنی امریکہ ایسی سزا کو پسند نہیں کرتا۔ اب ناظرین منافقت اس معید پیرزادہ کی دیکھو، اور بات وہی حافظ سعد رضوی صاحب کی ہو رہی ہے کہ جب یہ کرسی میں تھا تو اس ٹائم اس نے خوب غلامی کی، اور جب یہ کرسی سے نیچے اترا تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اب ناظرین کہ ایک ملک کا ایسا وزیر اعظم جس کی یعنی کہ وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، صادق اور امین تھا، امت مسلمہ کا لیڈر تھا، ان کے بقول 80% اس کے پیچھے عوام ہے، اور پاک آرمی اس کے پشت میں تھی جب یہ وزیر اعظم تھا، اور وہ وزیر اعظم جس کی اپنی ذاتی خواہش ہونے کے باوجود پورے پاکستانی عوام کا مطالبہ تھا کہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سریعام پھانسی ہونی چاہیے، اور وہ شخص اپنی مرضی سے اس بچی کو پھانسی نہیں دے سکتا ہے کہ یورپ ناراض ہو جائے گا، مغرب ناراض ہو جائے گا۔ آج معید پیرزادہ کون سا منہ لے کے اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ عمران خان امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے؟ عمران خان امریکہ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ لیکن کچھ مہینے پہلے فرانسیسی سفیر کے مسئلے پہ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور یورپی یونین ہم سے ناراض ہوا تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد عمران کا پروگرام چینج ہوا، اس کی غیرت جا گئی ہو کہ نہیں ابھی ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن جب یہ عدم اعتماد کے بعد فارغ ہوا تو اسی سعد رضوی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ امریکن ایمبیسی میں جا کے اس نے معافیاں مانگی ہیں، وضاحت پیش کی ہے کہ ہم آپ کے بابا خلاف نہیں ہیں، ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور تقریروں میں عمران خان نے ایسے منہ میں انگلی رکھ کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی کہ جو کہتے تھے امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ زرتاج گل کے آڈیو ریکارڈ موجود ہیں کہ آپ بینرز کے اوپر سب کچھ لکھیں لیکن امریکہ مرد آباد نہ لکھیں۔ تو یہ سب چیز تو ناظرین یہ جو صحافی تھے نا، ان کی منافقت جو ہے نا، تو ان کی منافقت کو دیکھ کے وہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ جو منافق عازم ہوتا ہے نا اس کے سپورٹر منافق ہی ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ کو فوج کے اوپر اعتراض ہے تو آپ فیکٹ کی بنیاد کے اوپر اگر جو ان کی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو نشاندہی کریں، لیکن ایسے کھل کے پاکستانی فوج کے خلاف، یہ تو اسرائیل کا نظریہ ہو سکتا ہے پاک آرمی کے خلاف، انڈیا کا ہو سکتا ہے، امریکہ کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ